إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، پاکی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورۃ الکہف کی میں نے 2-3 آیتیں جو کہ مختصر ہیں تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ یہ تو مکالمے کی ابتدا ہے، بہت ہی تفصیلی واقعہ ہے۔ میں واقعہ یا مکالمہ آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ یہ جو 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کو موضوع اور عنوان بنا کر ہم لوگوں کا علم سے اور علماء سے کیسا لگاؤ ہونا چاہیے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ علم اور علماء ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو ان دونوں کی عزت کرے گا اس کو سرخروئی اس دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی، اور جو ان دونوں سے اپنا تعلق توڑے گا، ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے تباہی ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اولو العزم 5 بڑے بڑے انبیاء کرام جن کا لقب اولو العزم ہے ان میں سے ایک ہیں، یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک ایسے نبی کے پاس
جن کا پورے قرآن کے اندر اسی صورت کے اندر تذکرہ آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا علم عطا کر رکھا تھا جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو جا فلانے کے پاس جا کر علم حاصل کر لے، وہ علم جو تیرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے کہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں گے، بتائیں گے جس کا علم آپ کے پاس ہے، جس کو آپ سیکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے پاس سیکھنے کے لیے تو آئے ہو لیکن صبر نہیں کر پاؤ گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، استاد سخت ہوتا ہے، طالب علم پر استاد کی باتیں کبھی کبھی گراں گزرتی ہیں، کبھی ان کا ادب سکھانے کا سلیقہ ڈھنگ طالب علم کو پسند نہیں آتا، تو فوراً کیا کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے میری باتیں تم کو بری لگیں یا کھری لگیں، لہٰذا تم برداشت ہرگز نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ اور آگے کیا فرمایا، کیسے صبر کرو گے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تم کو معلوم ہی نہیں ہے، جو علم تمہارے احاطے علم میں ہی نہیں ہے اس پر بھلا تم کیسے صبر کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان قریب اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی تمام باتیں مانوں گا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اس آیت کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو علم حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جائے گا، ہم سے اگر عمر میں چھوٹا ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے، مجھ کو اور آپ کو اس کے پاس جا کر علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس آیت کے اندر یہی بتلایا گیا ہے۔ اور دوسرے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو چاہے کتنا لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، سفر کر کے رخت سفر باندھ کر ہم کو جانا ہی پڑے گا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، پھر بھی فضیلت کے طور پر بتا دوں، اطلب العلم ولو کان بالصین کا لفظ آتا ہے، علم حاصل کرو اگرچہ کہ تم کو چین کا سفر کرنا کیوں نہ پڑے۔ الغرض علم حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا ہے اور رخت سفر باندھنا ہے۔ علم کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پر مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان ہم تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو برتری اور فوقیت عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف علم ہے۔ آپ نے کبھی یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر ہم کو فوقیت کیوں عطا کی؟ صرف علم کی بنیاد پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ کیسی مخلوق ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے، بڑے مطیع اور فرمانبردار مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ کیا وہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ صرف علم کی بنیاد پر۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائے رکھے تھے، ہر طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ ہیں، ہم انہی کی نسل ہیں، ہم بنی آدم ہیں، لہٰذا ہماری بھی فوقیت برتری صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کیا خوب کہتے ہیں لوگ کہ فرشتوں سے بڑھ کر بیٹا تو انسان بنے گا اگر تو حافظ قرآن بنے گا۔ حقیقی بات ہے کہ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو پھر
اس کی فوقیت طے ہے، لیکن اگر علم حاصل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر آنے کا مقصد نہیں جانے گا، تو پھر وہ بجائے فرشتوں سے اوپر بڑھنے کے انسانیت سے گھٹ کر جانور سے بھی کیا ہو جائے گا، وہ گیا گزرا ہو جائے گا۔ ہم کالانعام بل ہم اضل۔ اگر وہ اللہ کو نہیں پہچان پائے گا، اللہ کی معرفت نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو ڈھیر سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر بدعات ہیں، اس کے اندر خرافات ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اس کے اندر شرک کی آمیزش رہے گی تو کیسے قابل قبول ہوں گے؟ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے، ہمارے ایمان کے تکمیلے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تبھی جا کر انسان کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم بھی آتا ہے، علی کل مسلم و مسلمہ کا بھی لفظ آیا ہے۔ مسلم کہہ دو تو مسلمہ اس میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کے ماتھے تو عورتیں رہتی ہے نا۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، جس سے ہم حلال حرام کی تمیز کر سکیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سب پر ضروری ہے۔ کوئی کل یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، نہ، فرض قرار دیا مسلمان مرد اور عورت پر علم کو حاصل کریں۔ اور قرآن جو کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو سب سے بہترین کتاب ہے، انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اقرا۔ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کی گئی تھی وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہی نا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علم ہی تو حاصل کرنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا ہے کس کے نام سے؟ جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو ایک ادنا کس سے؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کے پاس حقیقی علم رہتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کی خشیت آ ہی جاتی ہے۔ بعمل عالم وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ حقیقی علم چاہیے، قرآنی اور حدیث کا علم چاہیے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کو اگر حقیقی معنی میں کوئی ڈرتے ہیں، اگر کسی کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ اور وہ کون سے علماء ہیں؟ علم دین حاصل کرنے والے، دین علم حاصل کرنے والے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اگر ہم اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے دلوں کے اندر کیسے علم کی عظمت تھی، کیسے علم کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن کا واقعہ سن لیجئے، بہت بڑی جلیل القدر صحابیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بڑی عمر والی تھیں، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، رحلت فرما گئے،
تو ان کے پاس آپ کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اس وجہ سے ان کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس عورت کے پاس جاتے تھے، بڑی تقیہ تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، علم والی تھی، علم حاصل کیا کرتی تھی، تو یہ دونوں صحابی ان کے پاس چلے گئے۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا آپ کو صدمہ تو نہیں ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے صدمہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہنے لگی نہ، وہ تو صدمہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کے انتقال پر میں نہیں رو رہی ہوں۔ یہاں سننے والی بات ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ بالکل صدمے کی بات ہے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اب علم کا سلسلہ رک گیا۔ جب تک آپ بحیات تھے روزانہ تازہ تازہ علم آتا تھا، نئی نئی باتیں آسمان سے اترتی تھیں جو میرے اور آپ کے لیے کارآمد تھی۔ اب وہ سلسلہ رک گیا، اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا خسارہ یہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آسمانی علم اب رک گیا ہے۔ دیکھیے ایک صحابیہ ہیں اور کس قدر علم کی اہمیت اس کے نزدیک، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے انتقال پر سب کو صدمہ ہوا ہے، مجھے بھی صدمہ ہے، لیکن اس سے بڑا صدمہ اور خسارہ میں کیا سمجھتی ہوں کہ علم کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اور ہم کس قدر علم کو اہمیت دیتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اسحاق بن راہوے، سنیے ایسے واقعات تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اسحاق بن راہوے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے متقی بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جو کہ مطلقہ تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے نہیں، یا حسب و نسب والی ہے نہیں، یا مال والی ہے نہیں۔ وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ وہ مطلقہ عورت سے شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ، ریزن یہ بتلاتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عورت کے جو شوہر تھے وہ بہت بڑے علامہ تھے، ان کے پاس احادیث کی کتابوں کا، تفاسیر کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس عورت کے وراثت میں، حصے میں وہ کتابیں آ گئی، تو یہ اسحاق بن راہوے یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کتاب کو حاصل کرنا اور اس سے استفادہ کرنا اسی صورت میں میرے لیے ہو سکتا ہے کہ جب میں اس عورت سے شادی کر لوں، ورنہ پھر یہ کتابوں سے میں علم حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ صرف اس وراثت کو جو اس عورت کے حصے میں آئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے اس عورت سے شادی کی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جن کا مقصد، جن کا اوڑھنا بچھونا صرف علم الہی، علم دین حاصل کرنا تھا، کہ ایسا علم جس سے ہم اللہ کو پہچان سکیں، ایسا علم کہ ہم نبی کو پہچان سکیں، ایسا علم کہ جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں صحیح راستے پر رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کر دے۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں نے کہا نا کہ جو معاشرہ علم کی عزت کرتا ہے وہ ہمیشہ سربلند اور سرخرو رہے گا، اور جو عزت نہیں کرتا ہے اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، پھر آگے ولم یبجر علماءنا کا لفظ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں، اور جو ہمارے علماء کی توقیر نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ علماء کی قدر، علم کی قدر، علم کی قدر علماء کی قدر ہے۔ لیکن آگے بتاؤں گا کہ کون عالم ہے، ہاں یہ بھی تو جاننا چاہیے۔ ہر بولنے والا، لچھے دار تقریر کرنے والا، آپ کو لبھانے والا، آپ کی طرف اپنی نظر کرنے والا وہ عالم نہیں ہے، وہ آگے بات آئے گی۔ الغرض ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اگر سرخری حاصل ہو تو ہم کو
علماء سے رہنمائی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اپنی باندی کے ساتھ اپنے محل کے اندر ایسے سیر و تفریح کر رہے تھے، چھت پر تھے، باہر دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے۔ پوچھا اپنے کسی نوکر کے ذریعے سے کہ وہاں بھیڑ کیسی لگی ہے، کیا ہوا وہاں پر، کیا حادثہ پیش آیا؟ ان کو بتایا گیا کہ وہاں پر عبداللہ بن مبارک جو کہ بہت بڑے محدث، حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک، جانتے ہیں نا سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک۔ وہ آئے ہیں تو ساری بستی والوں نے ان کو گھیرے رکھا ہے۔ تو ان کی باندی نے کہا کہ حضرت ایک بات اگر کہوں تو آپ ناراض نہیں ہوگے؟ کن سے؟ ہارون رشید سے کہا کہ ایک بات میں کہتی ہوں، آپ ناراض تو نہیں؟ کہا نہیں، کیوں، شوق سے کہو، کیا ہے معاملہ؟ کہ آپ بادشاہ ہو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے جسموں کے بادشاہ ہو آپ۔ اصل بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اس نے کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دی، لوگ اس کی طرف امنڈ کر آ رہے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس حدیث کا علم ہے۔ لہٰذا جو حقیقی عالم ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کا علم یہ گواہی دیتا ہے اس کے عمل کے ذریعے سے کہ حقیقت میں وہ عالم ہے، تقوی سے اس کے علم کی پہچان ہم کو کرنا ہے، اس کے اخلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں کیا ہے، یہ عالم ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے حقیقت میں بادشاہ جو لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے۔ اور جو علم والے ہیں نا، وہ چاہے جیسے بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ان کی قدر ہم کو کرنا ضروری ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، اگر آپ پڑھو گے، سیرت کا مطالعہ کرو گے، احادیث کا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے صحابی اپنے سے چھوٹے عمر والوں کی کیا کرتے تھے؟ قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کے پاس بھی دین علم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری احادیثیں حاصل کیے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے اپنے خچر پر سوار ہو کر مدینہ کی گلی میں، حضرت ابن عباس، آپ لوگ جانتے ہو نا کون ہے یہ؟ مفسر قرآن۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی، کیا دعا دی تھی؟ اللہم فقہہ، اے اللہ ان کو فقیہ بنا دے، فی العلم، علم کے اندر، وعلمہ التاویل، اور قرآن کی صحیح فہم، صحیح سمجھ ان کو عطا کر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ زید بن ثابت آ رہے ہیں، دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ان کے خچر کی نکیل، جو رسی جس کو کہتے ہیں نا، پکڑ کر چلنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی اپنے مالک کو نوکر کھینچ کر لے جا رہا ہو۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو ابن عباس، ایسا مت کرنا، میں اس لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہو۔ لیکن یہ کلمات سنو، یہ کیا کہتے ہیں ابن عباس؟ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اللہ کے رسول نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے سے جو زیادہ علم والے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ ہم کتنی قدر کرتے ہیں عالم کی، ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جتنی بھی اس سے پہلے اسلامی حکومتیں گزری ہیں، حکومتیں جو چلتی تھیں وہ کیسے؟ علماء کے مشوروں سے۔ ہر ملک کے اندر جہاں حکومت مسلمانوں کی رہتی تھی تو اپنے اس حکومت کے ماتحت علماء کو ضرور لیے چلتے تھے حاکم وقت، تاکہ ان سے رائے مشورے کریں۔ بغیر رائے مشوروں کے وہ کام کرتے ہی نہیں تھے، ہر کام میں علماء سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کوئی کام منمانی نہیں، علماء سے پوچھتے تھے۔ کوئی بھی حکم صادر کرنا ہو، کوئی بھی قانون لاگو کرنا ہو، پہلے کس سے کرتے تھے رائے مشورہ؟ علماء سے۔ تب تک امت کے اندر خیر تھا۔ جب لوگوں نے علماء کو چھوڑ دیا
ان سے رائے مشورہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر ذلیل ہونے لگے، اللہ کی طرف سے گرفت آنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، بہت بڑے صحابی، لیکن وہ بھی جب مجلس شورا قائم کیے اس کے اندر کس کو رکن بنایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ عمر میں چھوٹے تھے، 14-15 سال کے تھے اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کو اعتراض بھی ہوا کہ ہماری محفل کے اندر، ہماری مجلس کے اندر اتنے چھوٹے عمر والے کو آپ لے رہے ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی ہے، بہت بڑے فراست والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم عطا کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ اپنی جو شورا کے اراکین تھے، جتنے ممبر، سب کو جوڑ کر امتحان کے طور پر جانچنے کے لیے، تاکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اتنے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ جو لیا ہے وجہ کیا ہے، ان کو معلوم ہو جائے۔ ایک مرتبہ تمام شورا کے اراکین تھے، ساتھ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے اس مجلس کے اندر، لوگوں سے سوال کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا حقیقی پیغام کیا ہے، اس کی صحیح تفسیر کوئی کر سکتا ہے؟ ذرا کرو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ نے کہا صاف ستھرا مطلب ہے اس کا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگوں کو دیکھو کہ اسلام کے اندر جوغ در جوغ داخل ہو رہے ہیں، فتوحات حاصل ہو گئی۔ جب لوگ بڑی تیزی سے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو، اب آپ کیا کر لیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس مقصد کے تحت آپ آ گئے ہو اس میں آپ کو کامیابی ملے۔ بالکل صحیح تفسیر ہے نا؟ لیکن ان سے سوال کرنے کے بعد مخاطب ہوئے کس سے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ یا غلام اہکذا تقول، کیا تم بھی اسی طرح کہتے ہو جس طرح ان لوگوں نے کہا؟ کہنے لگے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور اس کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے، وہ بھی بڑے فراست والے تھے۔ کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے تشریح صحیح کی ہے، لیکن اس کے اندر حقیقی پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ چکا ہے، یہ آخری ایام ہیں، اب اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں۔ اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جس مقصد کے تحت آئے ہو، مقصد میں آپ کو کامیابی مل چکی ہے، اب آپ کو اس دنیا سے رحلت کرنا ہے، سفر کرنا ہے، لہٰذا استغفار اور توبہ شروع کرو۔ تو اس سے ہم بھی سبق حاصل کریں، زندگی کب ہماری ختم ہو جائے نہیں معلوم، استغفار کرتے رہیں، شکر گزار بنیں، اللہ کی ان نعمتوں پر ہم شکر، خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کا فہم دیا، حدیث کا فہم دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو قرآن کا صحیح علم حاصل ہو، تو ہم کو اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند مشورے کے طور پر باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ ہر بولنے والا عالم دین نہیں ہو سکتا۔ عالم کی پہچان کیسے کرنا ہے؟ عالم کی پہچان اس کے علم سے، اور کیسے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عالم ہے؟ سب سے پہلے عالم کا عمل بولتا ہے، جو باعمل عالم ہوگا وہی اصل میں عالم دین ہے۔ اگر خالی بولتا ہے اور عمل کے اعتبار سے کوڑا ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو وہ باعمل ہوں گے، اللہ کی بندگی کا صحیح حق ادا کریں گے، کوتاہی اس کے اندر کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر دوسری چیز اس کے اخلاق، کیریکٹر،
اگر کوئی بات پوچھنے پر کسی عالم دین نے آستین چڑھا دیا تو مت سمجھنا کہ وہ عالم ہے. بعض دفعہ ہوتا نا، آپ کسی عالم سے پوچھتے ہیں یہ حدیث آپ تو یہ بتا رہے ہو، جہاں تک میں نے سنا ہے یہ ایسا ثابت نہیں، تو وہ اگر آستین چڑھا لیا، بڑے آئے ہو، سمجھو وہ عالم نہیں. جہاں اخلاق سے گر گیا وہ عالم دین نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی اخلاق والا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور علم انہی سے ہم تک آیا ہے نا. تو کیا ہے بات؟ عالم کو پہچاننے کے لیے باعمل ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، اس کے اندر متانت اور سنجیدگی ہونی چاہیے. کوئی بھی بات پیار سے بتائے، غصہ نہیں، آنکھیں مت دکھائے، اپنا رعب نہیں جھاڑے، بلکہ پیار سے سمجھائے. کوئی بھی بات اگر کسی کو سمجھائے اتنے پیار سے تاکہ پھر دوبارہ وہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے، آپ کی طرف آ جائے. ہمارا معاملہ ہر اس میں غصہ ہم دکھاتے ہیں، تو کہاں سے ہم دروازہ بجائے کھولنے کے ہم بند کر دیتے ہیں. اور پھر خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے، یاد رکھ لیجیے، ورنہ پھر وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہر بولنے والا عالم نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسری بات، آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے نا. کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے لوگ فوراً موبائل کا استعمال کرتے ہیں، نیٹ ہے، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے علوم کو کس کے اندر ڈال دیا ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا. فتاوے آپ جاننا چاہتے ہو، قرآن کا ترجمہ، مطلب، مفہوم فوراً مل جائے گا. آپ حاصل کریں، منع نہیں ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن علماء کی رہنمائی، ان کی سرپرستی ضروری ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے ویب سائٹ ہیں، آپ انجانے میں کسی بھی ویب سائٹ میں چلے جاؤ گے علم حاصل کرنے کے لیے، اور کسی ایسے گمراہ فرقے کا آپ اگر ویب سائٹ استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کو بجائے علم حاصل ہونے کے آپ گمراہ ہو جاؤ اور پھر قرآن اور حدیث کا انکار کر بیٹھو. ایسا ہوا ہے، لوگوں نے غلط استعمال کیا، اس کا گمراہ ہو گئے. تو لہٰذا اگر کوئی چیز آپ کو منع نہیں ہے، استعمال کرو، لیکن وہ چیز آپ کو سمجھنے کے لیے ایک عالم دین سے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے، میری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، اس کے اندر متانت ہے، سنجیدگی ہے، اللہ کے لیے یہ پہنچانے والا ہے، ایسے لوگوں کی طرف آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہو. اگر آپ کو اپنی بستی میں نہیں ملتا، غیر بستی میں فون کر کے آپ معلوم کر لو، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن علماء کی رہنمائی، سرپرستی علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے زاویہ تلمذ ضروری ہے. بغیر عالم کے علم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن اتارا اور ساتھ میں قرآن سکھانے والا بھی اتارا نا. خالی آسمان سے کتاب نازل نہیں ہوئی، اس کو سمجھانے کے لیے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور جتنے بھی عالم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. لہٰذا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو حقیقی علم ملے، قرآن کا علم ملے. جو ہم سے زیادہ علم والے ہیں ان کے سامنے زاویہ تلمذ، یعنی کہ ادب سے بیٹھ کر ان سے حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. کیونکہ علم اللہ کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام نے حاصل کیا ہے کہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حاصل کیا، صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے حاصل کیا، اور اسی طرح ترتیب وار یہاں تک پہنچا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی ملے، تو ہم علماء جو کہ انبیاء کے وارثین ہیں، صحابہ کے وارثین ہیں، تابعین تبع تابعین کے وارثین ہیں، ان سے سیکھنا ضروری ہے. اور آخری بات، یہ اصل ہے، آپ اگر کسی محفل میں ہو جہاں علم کی محفل لگی ہے، یا مثال کے طور پر آپ ابھی خطبہ سن رہے ہو، فوکس آپ کا خطیب کی جانب ہونا چاہیے. آپ اونگتے بیٹھو گے، سر نیچا کر کے بیٹھو گے، آپ کا دماغ ادھر ادھر دوڑ رہا ہوگا، تو آپ بجائے الزام تراشی کے اور کچھ نہیں کر سکتے. خطیب کہے گا کچھ اور، آپ سنو گے کچھ اور، جا کر پبلک سٹی کرو گے کچھ اور، الزام تراشی ہوگی. لہٰذا جب تک آپ دھیان سے نہیں سنو گے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. کہیں بھی اگر علم کی محفل میں آپ جا رہے ہو
تو بغور سننا بے حد ضروری ہے۔ بغیر دھیان سے سنے کوئی بھی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، کتنا بڑا جانکار کیوں نہ ہو، لیکن سامنے والے کے پاس اس کو جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف فوکس، دھیان، توجہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں ہے، جہاں تھوڑی سی ہم کو باتیں معلوم ہو جاتی ہے تو ہم اب کیا بن جاتے ہیں، بہت بڑے علامہ بن جاتے ہیں، اور جو جانکار ہوتے ہیں ان کو جانچنا ہم شروع کرتے ہیں۔ ایسا مت کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ اچھوں کی سن رہے ہو، آپ کی باتیں سمجھ میں آنے لگی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک بات کا علم آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ 10 عالم کا چکر کاٹتے ہو دیکھنے کے لیے کہ 10 عالم میں کون بڑا باصلاحیت ہے، کون علم والا ہے۔ سوال صرف علم حاصل کرنے کے لیے کرو، عالم کو جانچنے کے لیے مت کرو۔ بہت غلط بات یہاں ہوتا نا، میں نے یار ایک سوال پوچھا، فلانا ایسا جواب دے رہا، فلانا ایسا جواب دے رہا، یہ کون سی بات ہوئی؟ نہ، ایسا مت کریں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ذرا کم پڑھا ہے، یہ زیادہ پڑھے ہیں، ختم ہو گئی بات، پھر کیوں آپ اس کو ذلیل کرنے کے پیچھے لگے ہو؟ ذلیل کرنے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہٰذا ایسا بالکل نہ کریں، ایک عالم دین کو موقع دیں تاکہ جو آپ سوال لے کر گئے ہو وہ آپ کو صحیح معنی میں جواب دے، کیونکہ معاملہ کیا ہے، وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر بڑے علم والے پر ایک عالم ضرور ہے۔ بستی کے اندر کوئی ادب میں ماہر ہوگا تو کوئی تفسیر میں ماہر ہوگا، کوئی حدیث میں ماہر ہوگا، پوری چیزیں ایک عالم دین کے پاس ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی جانچنے کے ارادے سے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے کیا کرو، سوال کرو۔ اور یاد رکھ لیجئے، موقع دو، میں نے کہا نا علماء کو موقع دو۔ بعض دفعہ آپ مجبور کرتے ہو تو وہ فوراً فتویٰ دے دیتا، ایسا مجبور کرتے ہو کہ ابھی چاہیے ہم کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کتنے بڑے فقیہ اور کیا گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ان کی موطا ہے باقاعدہ پوری کتاب حدیث کی۔ ان کے پاس ایک آدمی آتے ہیں 40 سوال لے کر، کتنے؟ 40 سوال لے کر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف 5 سوالات کے جواب دیتے ہیں اور 35 کے بارے میں بولتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ بتا دیجئے، میں جا کر اپنی بستی میں کیا کہوں گا؟ کہا جا کر کہو کہ امام مالک نے کہا ہے کہ صرف 5 سوالات کے جوابات معلوم ہے، باقی 35 کے اس کو معلوم نہیں ہے۔ لا ادری کہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہ جانے ہوئے فتویٰ دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرنا ہے؟ بہتان لگانا ہے، ان کی طرف جھوٹ گڑنا ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی چیز کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہو فتویٰ دینے مت جاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، یہ بھی علم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کہو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اللہ اعلم، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، یہ اہم شے ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کہی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مالا مال کرے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم سے جان بوجھ کر انجانے میں گناہ سرزد ہوئے، تمام گناہوں کو معاف کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔